مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس محرم کے ایک روزہ جو ہے ہر دن کا روزہ ایک ماہ کے روزوں کے برابر، فرمایا کہ یعنی جو شخص محرم کے مہینے میں ایک دن کا روزہ رکھے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایک ماہ کے روزے رکھنے کا اور ایک جگہ پر ارشاد فرمایا کہ یہ عاشورہ کا روزہ جو ہے یہ سنت ہے عاشورہ کا روزہ رکھنا. خود میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کا روزہ رکھا اور جو ہے عاشورہ کے دن روزہ رکھنے کا جو ہے لوگوں کو حکم بھی ارشاد فرمایا. تو اس ماہ میں ہمیں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنی، روزہ رکھنا اور قرآن کی تلاوت کرنی اور جو ہے ہمیں اپنے گناہوں سے توبہ کرنا ہے. اس کے علاوہ بہت سی خرافات ہمارے اندر پائی جاتی ہیں، نعت گانے، ڈھول تاشے بازی وغیرہ اور تعزیہ داری. یہ بڑے زور اور شور میں تعزیہ داری وہاں تک تو ٹھیک تھی جہاں تک کہ جس طرح مدینہ منورہ کا نقشہ آتا ہے، کعبہ شریف کا نقشہ آتا ہے کہ اس طرح امام حسین کے روزے کا بھی نقشہ بنا لیا جاتا اور اس کو ادب اور احترام کے ساتھ جو ہے اپنے گھر پہ کسی اچھی جگہ پر رکھ لیا جاتا. لیکن امت مسلمہ نے جو ہے اس طریقے کو چھوڑا اور گمراہیت کے طریقے کو اپنا کر کے آج لاکھوں نہیں کروڑوں نہیں بلکہ اربوں روپیہ جو ہے ایک لوگ باز کا ٹکڑا لیتے ہیں، کاغذ لیتے ہیں اور اس کو جو ہے تعزیہ داری کا نام دے کر کے اس کا خرچ کر دیتے ہیں اور پھر اس کو جو ہے پہلے تو یہ لوگ آپ اس کو بہترین طریقے سے سمجھیں، پہلے تو یہ کہتے ہیں کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا روزہ ہے، کہتے ہیں اس سے مرادیں مانگتے ہیں، تمنائیں مانگتے ہیں، اس پر چڑھاوے چڑھاتے ہیں، پھر کیا کرتے ہیں، پھر اس کو بے حرمتی کے ساتھ کہیں پر جا کر کے اس کو مصنوعی کربلا بنا کر کے اس میں پانی میں ڈال کر برباد کر دیتے ہیں. اگر آپ نے اس کو روزہ مان ہی لیا، حالانکہ وہ روزہ نہیں، پھر آپ اس کی بے حرمتی کیوں کرتے ہیں؟ پہلی بات تو وہ روزہ ہے ہی نہیں، لیکن اگر آپ نے مانا بھی تو پھر اس کی بے حرمتی کیوں؟ تو جو بے حرمتی بھی کی، مانا بھی، تو یقیناً یہ گمراہیت ہی ہے اور قوم کو گمراہ کرنا بھی ہے اور پیسہ جو ہے برباد کرنا بھی ہے. کاش یہ پیسہ جو ہم نے یہاں پر خرچ کیا وہ پیسہ ہم اپنی مساجد میں لگاتے، ہم اپنی قوم کی غریب بیٹیوں کی اس سے شادی کراتے، ہم اس پیسے سے جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی خدمت کرتے اور اس کے بعد جو ہے ہم اپنی قوم کی بہتری کے لیے کام کرتے رہتے. اور اس کے بعد بھی بہت ساری ہمارے یہاں خرافات پائی جاتی ہیں کہ بچوں کو فقیر بنایا جاتا ہے اور جلوس نکالے جاتے ہیں اور اس میں جو ہے مرد اور خواتین ایک ساتھ ہوتی ہیں. کربلا کے میدان میں جو ہے نہ تو مردوں نے مجاہدوں نے نماز کو چھوڑا اور حق کو چھوڑا اور دوسری جانب جو ہے نہ خواتین نے پردے کو چھوڑا. سیدہ کائنات سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے خواتین نے پوچھا جب ان کے دوپٹے چھین لیے گئے، آپ نے پوچھا کہ آپ بتائیں کہ ہم پردہ کس چیز سے کریں؟ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ نے جو تمہیں لمبے بال عطا کیے ہیں ان کو اپنے چہروں پر ڈال. کربلا کا میدان اور اہل بیت اطہار ہمیں کیا پیغام دے رہے ہیں کہ اگر تمہارے سروں سے دوپٹے چھین لیے جائیں تو اپنے بالوں سے جو ہے پردہ کیجیے. لیکن آج اگر ان کی محبت کا نام لے کر کے ہماری بہنیں بے پردہ ہو کر کے اور باقاعدہ تیار ہو کر کے مرد اور عورتیں ایک ساتھ جمع ہوں تو کیا یہ امام علی مقام سے محبت ہو سکتی ہے؟ کیا یہ اہل بیت اطہار کا طریقہ اپنانا ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں ہو سکتا. دوسری جانب جو ہے چڑھاوے چڑھائے جاتے ہیں اور بہت ساری منتیں مانی جاتی ہیں تو صرف ایک گمراہی کے سوا اور صرف یہ وسوسوں کے سوا کچھ نہیں. اسلام میں جو ہے کسی بھی وسوسے کا کوئی تصور ہی نہیں ہے اور کسی بھی جو ہے غلط رسومات کا کوئی تصور ہے ہی نہیں. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت میں جو ہے ایک ایسا ہی واقعہ پیش آیا. اس کو سننے کے بعد آپ بہترین طریقے سے سمجھیں گے کہ آج کل ہمارے معاشرے میں یہ بڑی بات پائی جاتی ہے کہ ہم نے تعزیے سے منت مانی تھی اور وہ پوری ہو گئی، ہم چڑھاوے چڑھائیں گے، یہ چیزیں کریں گے. تو یقیناً یہ ہماری ایک غلط فہمی اور شیطانی وسوسہ ہو سکتا ہے، حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جو ہے ایک واقعہ ایسا ہی رونما ہوا کہ آج جب مصر فتح ہوا تو اس وقت جو ہے مصر کے حاکم حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. مصر کے لوگوں نے آ کر کے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ
ہمارے یہاں ایک رسم ہے کہ دریائے نیل جو ہے وہ خشک ہو جاتا ہے اور ہم لوگ ایک خوبصورت لڑکی کو اس کے باپ سے خریدتے ہیں، اس سے خوبصورت لڑکی کو خریدتے ہیں، اس سے زیور سے سجاتے ہیں اور اس کو جو ہے دریا میں بھیٹ کر دیتے ہیں۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اسلام میں تو ایسی کسی رسومات کی کوئی اجازت نہیں اور ایسے رسومات کو مٹانے کے لیے آیا ہے کہ ایک کسی بے گناہ معصوم لڑکی کو قتل کر دیا جائے، اس کو بھیٹ چڑھا دیا جائے، اس کو جو ہے قتل کر دیا جائے۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جو پورا واقعہ ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں لکھ کر کے بھیج دیا۔ حضرت عمر نے پڑھا، کہا آپ نے صحیح کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریائے نیل کے نام ایک خط لکھا۔ دیکھیں جو نبی کا غلام ہوتا ہے اس کی حکمرانی دریا پر بھی ہوتی ہے۔ آج کل کے دن کے حکمران سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے حکمران ہیں، لیکن اصل حکمرانی تو یہ ہے کہ ہمارے حکمران ایسے ہوا کرتے تھے، ان کی حکمرانی دریا پر بھی ہوا کرتی تھی، دریا کے پانی پر بھی ہوا کرتی تھی اور سمندر کی سیلانی پر بھی ہوا کرتی تھی، پہاڑوں کی چوٹیوں پر بھی ہوا کرتی تھی، درختوں پر بھی ہوا کرتی تھی، کائنات کی ہر جگہ پر ان کی حکمرانی ہوا کرتی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی انسان کے نام خط نہیں لکھ رہے، کسی انسان سے بات نہیں کر رہے، بلکہ دریائے نیل کو مخاطب کر کے لکھ رہے ہیں کہ دریائے نیل لکھا ہے، دریائے نیل اگر تو اپنی مرضی سے بہتا تھا تو ہمیں تیرے پانی کی کوئی ضرورت نہیں، تو نہ بہ، لیکن اگر تو خدا قہار اور جبار کی مرضی سے جیتا تھا تو عمر تجھے حکم دیتا ہے کہ ابھی جاری ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ خط لے کر کے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں جب یہ خط پہنچا، آپ نے دریائے نیل میں اس خط کو ڈالا۔ خدا کی قسم تاریخ گواہ ہے کہ اس خط کے پڑھنے کے بعد سے دریائے نیل میں ایسا پانی کا اچھال آیا کہ آج تک وہ دریا سوکھا نہیں۔ ہمارے حکمران، ہمارے اسلاف کی حکمرانی یہ تھی، اور ہمارے دین کا طریقہ یہ ہے کہ اس میں جو ہے کسی غلط رسومات اور واحیات کا کوئی تصور ہی نہیں ہے، اور ہمارے حکمرانوں کی یہ شان نہیں ہے، ہمارے اسلاف کی شان نہیں ہے کہ ان کی حکومتیں صرف انسانوں کے دل پر نہیں بلکہ دریاؤں کے پانی پر بھی رہا کرتی تھی۔ کسی نے بڑی اچھی بات کہی، کہا کہ چاہے تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دے دنیا کی، چاہے تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دے دنیا کی، ارے غلاموں کا یہ عالم ہے تو سردار کا کیا عالم ہو، خدمتگاروں کا یہ عالم ہے تو سردار کا عالم کیا ہو۔ تو ہمارے یہاں تو کوئی باحیات اور کسی چیزوں کا کوئی تصور ایسی چیزوں کا نہیں ہے۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ ہم جن برائیوں میں مبتلا ہیں ان برائیوں سے بچیں، نعت گانے، فلمیں، ڈرامے، باجے اور جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں انہیں رسومات سے بچیں اور اپنے دین سے وابستہ ہو جائیں، علم حاصل کریں۔ یقیناً کوئی بندہ بڑے دن سے کوئی کام کر رہا ہوتا ہے، اس سے ایک دم منع کیا جائے تو اس کو بڑا برا لگتا ہے کہ بھائی میں تو اتنے دن سے یہ کر رہا ہوں۔ لیکن میرے عزیزوں، بات یہ ہے کہ اس وقت میں جب دین اسلام میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اسلام کی لوگوں کو دعوت دی، آپ نے اسلام ان کے سامنے پیش کیا، ان کے پاس یہ دلیل ہوا کرتی تھی کہ بڑے دنوں سے ہم بتوں کی پوجا کرتے آ رہے ہیں، ہمارے باپ دادا بتوں کو پوجا کرتے تھے، ہم کیسے چھوڑیں؟ آج بھی ہمارے اندر یہ بات پائی جاتی ہے کہ ہمارے باپ دادا یہ رسومات کرتے آئے، ہم کیسے چھوڑیں؟ تو یقیناً ایسا نہیں ہو سکتا، بلکہ جب ہمیں پتہ چلے کہ ہم دین کے خلاف کوئی بات کر رہے ہیں، ہم اس کو فوراً چھوڑ دیں اور حق کو اپنا لیں اور اپنے گناہوں سے توبہ کریں۔ تو کوئی